السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تنگی، پریشانی، مشکلات اور مسائل کے اس دور میں ہمیں رب کریم سے اپنا تعلق مضبوط جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، گناہوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے نیکیاں کمانے میں اپنا وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح و کامیابی پا سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ملا کر فرمایا کہ میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا فرق اور اتصال ہے جتنا کہ ان دونوں انگلیوں میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور یعنی زمانے مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی امت پیدا ہوگی۔ قیامت کا دن جسے روز آخر کہتے ہیں اس کا آنا حق ہے اور وہ ضرور آنے والا ہے۔ وہ دنیا کا آخری دن ہے۔ اس دن تمام آسمان اور ستارے پارا پارا ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے توحید کے بعد روز آخرت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ایک دن یہ عالم فنا ہو جائے گا اور پھر مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ بلا شبہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ عالم ایک دن فنا ہونے والا ہے اور اس کے بعد ایک عالم آنے والا ہے، ایک دنیا آنے والی ہے جہاں فنا زوال نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس عالم جاودانی کا کچھ سامان کر لیں، اور قیامت کی صورت یہ ہوگی کہ باشندگان عالم اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے اور روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ وہ جمعہ کا دن ہوگا اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ روز عاشوراء ہوگا کہ یکایک الگ صبح لوگوں کے کانوں میں ایک باریک آواز آنا شروع ہوگی اور بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ تمام لوگ مر جائیں گے اور زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے اجر کا حقدار ہوگا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے جسم کی بوشدہ ہڈیوں اور خاک میں ملے، خواہ وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں غرق ہوا ہو یا ہوا میں اڑ گیا ہو یا دھوپ میں خشک ہو گیا ہو یا گل سڑ کر خاک میں مل گیا ہو یا شکم حیوانیت میں ہضم ہو گیا ہو، جسم کے تمام اجزاء کو جمع کرے گا۔ اسلام نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی ملے گی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آخرت کی زندگی خراب ہو، اور ایسے کام قرآن حکیم میں صاف طور پر بتا دیے گئے ہیں جن کا اثر آخرت کی زندگی پر پڑتا ہے، اور وہ کام بھی اچھی طرح کھول کر سمجھا دیے ہیں جن کے کرنے سے آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے جو قرآن کریم کی روح سے آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہے، اور ہادی برحق نے بذات خود عملاً ان کاموں سے بچ کر بھی دکھا دیا اور زبانی نصیحتیں بھی کر دی جن سے آخرت کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور وہ اصول بھی اچھی طرح سمجھا دیے جن پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ موت کے بعد انسان کو اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے آخرت کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، یعنی انسان کو مرنے کے فوراً بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے اس کے معبود اور اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مردے کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باز پرس سب سے پہلی جواب دہی ہے۔ اگر آدمی اس میں کامیاب ہو جائے اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو وہ قبر کی منزل سے گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جتنی منزلیں آتی ہیں ان سب کو وہ بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔
اس کے برعکس اگر کوئی شخص فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے اور قبر کی منزل سے نجات نہ پا سکے تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں اس منزل سے بھی سخت تر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر پکا مسلمان رہا، اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرتا رہا، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہا، تو اسے قبر میں بھی صحیح جواب دینے میں جھجک نہ آئے گی۔ وہ بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ جواب دے سکے گا، اور اسی طرح آخرت کے باقی منزلیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا میں بے عقیدہ رہا، سچے دین پر قائم نہ رہ سکا، اسے قبر میں بھی فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ آئے گا، باقی منزلیں بھی اس کے لیے سخت تر ہو جائے گی۔ در حقیقت دنیا پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ ہمیں دنیا کے چاہنے والوں میں سے نہیں بلکہ آخرت کی فکر اختیار کرنے والا بننا چاہیے، کیونکہ آج کا دن کام کا ہے، حساب کا نہیں، اور کل کا دن حساب کا ہوگا، کام کا نہیں۔ آج تو عمل کی مہلت ہے جو کل نہ رہے گی۔ آج جو کچھ کیا ہوگا کل اس کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔